السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، برتری اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے. درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء و امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان. اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا. دعا بھی کرے، کوشش بھی کرے اللہ ہم سب کا خاتمہ اسی ایمان پر فرمائے. رمضان المبارک کی رحمتوں کا آغاز ہو چکا ہے. یقیناً ہم انتہائی خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں. انسان خطا کار ہے، گنہگار ہے. یہ خصوصی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا مہینہ اللہ نے ہمیں دیکھنا نصیب فرمایا ہے. اللہ نے تو ہمیں موقع دے دیا ہے، ہماری زندگی بڑھا دی ہے. اب مجھے آپ کو چاہیے ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس مہینے میں اپنی روزمرہ کی معمولات میں تبدیلی لا کر وہ جو حق، جس حق سے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم اس حق کو ادا کر سکے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اگر ہم اس توفیق کو، اس حق کو نہیں لیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سخت وعید والی حدیث، وہ الفاظ کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو، مایوس ہو، اللہ اس پر اپنی رحمت نازل نہ کرے، اللہ اس پر لعنت کرے، کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اپنی مغفرت نہ کر سکے، یہ انتہائی پھر ہماری بد نصیبی ہوگی. وقت تھوڑا ہے، تھوڑا سا سپیڈ کے ساتھ، تیزی کے ساتھ رمضان کے مسائل سے متعلق ہم گفتگو کریں گے. جس طرح بقیہ عبادات کے لیے نیت ضروری ہے، اسی طرح روزے کی بھی نیت ضروری ہے. جس طرح بقیہ عبادات کے لیے، نماز کے لیے یا کسی اور صدقے وغیرہ کے لیے کوئی خاص الفاظ ہمیں نیت کے نہیں ملتے، اسی طرح روزے کی بھی ہمیں کوئی خاص الفاظ اس کی نیت کے نہیں ملتے. ولیدہ بات ہے کہ لوگوں نے خود ساختہ اور من گھڑت اپنے پاس سے الفاظ بنائے ہیں اور وہ بھی غلط بنائے. نیت سے متعلق یہ میں رکھیے گا کہ رات افطاری کے بعد سے لے کر
صبح اذان فجر سے پہلے پہلے نیت کرنا، ارادہ کرنا ضروری ہے۔ ایک فطرتی سی بات ہے، آدمی رات کو سوتا ہے، اس کو پتا ہے میں نے صبح اٹھنا ہے، سحری کھانی ہے، وہ الارم لگاتا ہے، گھر کی کسی کی، عورت کی، بڑے کی، چھوٹے کی ڈیوٹی لگاتا ہے۔ کس غرض کے لیے لگا رہا ہے؟ وہ اسی سحری کے لیے لگا رہا ہے، روزہ رکھنے کے لیے لگا رہا ہے۔ یہی آپ کی نیت ہے، یہی آپ کا ارادہ ہے۔ یہ اہتمام کرنا، پروگرام بنانا، اور اس پروگرام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ جتنے کام کر رہے ہیں، الارم لگا رہے ہیں، کسی کی ڈیوٹی لگا رہے ہیں، خود رات کو کئی بار آنکھ کھلتی ہے، یہی آپ کی نیت ہے، یہی آپ کا ارادہ ہے، جو مسلسل آخری روزے تک چلے۔ دوسرا، تراویح کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں، یہ تراویح کی نماز اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان و غیر رمضان 11 رکعات، آپ 11 رکعات ادا کرتے تھے، اس میں سے 8 تراویح کی نماز، جس کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ احادیث میں تراویح کا لفظ نہیں، احادیث میں قیام اللیل کا لفظ ملے گا، صلاۃ اللیل کا لفظ ملے گا، تہجد کا لفظ ملے گا۔ یہ جو ہم نے تراویح نام رکھا ہے، یہ ہمارے علاقے کا رکھا ہوا نام ہے، احادیث میں یہ نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 8 رکعت تراویح، رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا، آپ روٹین سے پڑھتے تھے، اس کی کوئی ٹائمنگ بھی نہیں ہے۔ آپ تہجد کی نماز، یہ صلاۃ اللیل، قیام اللیل کب پڑھنا چاہتے ہیں، کوئی ٹائمنگ بھی نہیں تھی۔ آپ عشاء کے 1 گھنٹے کے بعد پڑھ لیں، آدھے گھنٹے کے بعد پڑھ لیں، 4 گھنٹے کے بعد پڑھ لیں، 8 گھنٹے کے بعد پڑھ لیں، 10 گھنٹے کے بعد پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ رات کا جو تیسرا پہر ہم عمومی پورے سال میں لوگوں کو سنتے دیکھتے ہیں، وہ تراویح پڑھتے ہیں یا تہجد پڑھتے ہیں، اس کی حکمت صرف وہی کہ رات تیسرے پہر جب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لا کر لوگوں سے پوچھتے ہیں، ہاں کس کس نے مجھ سے کوئی رزق مانگنا ہے، مغفرت لینی ہے، کوئی سوال کرنا ہے۔ اس وجہ سے لوگ اس وقت کو پریفرنس دیتے ہیں، ورنہ تہجد کا کوئی خاص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت طے بھی نہیں کیا، اور آپ نے ساری زندگی کسی ایک خاص وقت میں پڑھا بھی نہیں، مختلف اوقات مختلف دنوں میں آپ کے ہوتے تھے۔ رمضان کے دنوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی تراویح نہیں پڑھائی، کبھی تہجد نہیں پڑھائی۔ ہاں، ایک سال آپ نے پھر 3 دن 23، 25 اور 27، یہ 3 دن آپ نے تاک راتوں میں تراویح پڑھائی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے۔ اگلے دن جب آپ اس رات، جب اگلی رات آپ نہیں نکلے، تو صحابہ نے پھر پوچھا، آپ نے کہا یہ رات جو ہم 2-3 دن یہ تراویح پڑھتے رہے ہیں، یہ اللہ کو انداز بڑا پسند آیا، تو میں اس لیے نہیں نکلا کہ یہ نہ ہو ہم دوبارہ اس کو روٹین سے پڑھیں، اللہ کو پسند تو آ گئی ہے، اللہ کہیں میری امت پر فرض نہ کر دے، کیونکہ ہے تو نفل، ہے تو تہجد، تو اس ڈر سے کہ کہیں فرض نہ ہو، میں تمہیں دوبارہ پڑھانے کے لیے نہیں آیا۔ تو گویا یہ فرض نہیں ہے نفل ہی، اس کا روزے کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض بھائی اس کو روزے کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ شاید تراویح روزے کا حصہ ہے، روزے کا حصہ نہیں ہے۔ تراویح اپنی جگہ ہے، تہجد کی نماز ہے، پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، فضیلت ہے، فضائل ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ نے توفیق دی ہے اتنی آپ نیکیاں کر سکے۔ کوئی نہیں پڑھے، اس کے روزے پر فرق نہیں پڑتا، روزہ اپنی جگہ ہے۔ اس لیے حق تو یہی ہے کہ پڑھنی چاہیے۔ اب اعتراض یہ ہے کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت سے پڑھی؟ 3 دن آپ نے پڑھی، میں نے آپ کو بتلایا، 3 دن آپ نے پڑھائی۔ کیوں نہیں پڑھائی، روٹین کیوں نہیں بنائی؟ میں نے آپ کو وجہ بتلا دی، اللہ کے نبی نے خود وجہ بتلائی کہ میں اس ڈر سے کہ فرض نہ ہو جائے۔ اب وہ ڈر ختم ہو گیا، شریعت مکمل ہو گئی، اب ہمیں وہی اہمیت دینی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پسند تھی، مگر آپ اس ڈر سے رکے کہ کہیں فرض نہ ہو۔ اس لیے اب ہم آپ دیکھتے ہیں کہ روٹین کے ساتھ ہماری مساجد میں سارا سال تراویح کو، تہجد کو عشاء کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ ہم پھر آخری جب عشرہ آتا ہے، اس کی طاق راتیں آپ کے سامنے ہیں، اس کو پھر اور لمبا کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ کہنا کہ کیا 8 سے رکعات زیادہ جائز ہیں؟ بالکل جائز ہیں، آپ 10 پڑھ لیں، 18 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، 30 پڑھ لیں، 40 پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ تہجد کی رکعات 15 ہے، 16 ہے، 18 ہے، 20 ہے، 30 ہے، یہ غلط ہے۔ وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کو پھر رد کرے گا، بخاری شریف کی اس حدیث کو رد کرے گا جس میں انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان 8 رکعتیں پڑھتے تھے۔
इजाफी को नवाफल पढ़ना चाहता है, पाबंदी नहीं है। इजाफी नवाफल को आप तहज्जुद नहीं कह सकते, क़यामुल लैल का नाम नहीं दे सकते, सलातुल लैल नहीं कह सकते। नमाज आप पढ़ रहे हैं, नवाफल आप पढ़ रहे हैं, अजर अल्लाह आपको देगा, सवाब आपको देगा, इसमें कोई शक नहीं। मगर असल जो नबी अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद की या क़यामुल लैल की रकात पढ़ी है, वो 8 रकात ही हैं। उस 8 रकात से आप अगर तजावत करना चाहते हैं, वो नफली इबादत करके अजाफी नवाफल अपनी मर्जी से पढ़ना चाहते हैं, जितना मर्जी पढ़ ले, उसमें कोई पाबंदी नहीं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हम सब ने आम और अक्सर सुना कि महीना शुरू होते ही सलसलातुश शयातीन, अल्लाह ताला सर्कस जो शयातीन है उनको जकड़ देते हैं। क्या सब शयातीन को? क्या खास शयातीन को? नहीं, खास शयातीन को जकड़ा जाता है, जो ज्यादा फुर्तीले हैं, ज्यादा गुमराह करने वाले हैं, ज्यादा सरकश हैं, अल्लाह उनको जकड़ देता है। छोटे मोटे जो शैतान के चेले हैं, कोई इब्लीस के चेले हैं, अल्लाह ने उनको आजाद किया हुआ है। जो बड़े उनके गुरखे हैं, जो बड़े उनके सरदार हैं इब्लीस के, अल्लाह ताला इस महीने में उनको बंद कर देता है, सिर्फ इस गरज से ताकि ये लोग कसरत से इबादत कर सके, कसरत से इबादत करके मुझे राजी करके जन्नत का मुझसे सर्टिफिकेट ले सके। आप अंदाजा लगाएं कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने रमजान का हक अदा करने की, रहमतों को समेटने की कितनी बड़ी सहूलत दी है कि बड़े बड़े शयातीन जो बड़े बड़े वहम, बड़े बड़े गुनाह, बड़ी बड़ी नाफरमानियां करवाते हैं, अल्लाह ने उनको इस महीने में जकड़ दिया है, पाबंद कर दिया है। तो हमें इससे फायदा उठाना चाहिए, और मकसूद भी अल्लाह का यही है। अल्लाह खुद कहते हैं लअल्लकुम तत्तकून, ताकि इस महीने में तुम कसरत इबादत, कसरत अज़कार, कसरत तस्बीहात, कसरत सदका, ये सारी चीजें करके अपने आप को पाबंद कर लो, आदी बना लो, रूटीन बना लो। रमजान गुजरे, ये रूटीन छूटे ना, तुम्हारी रूटीन उसी तरह सदके की रहे, अज़कार की रहे, तिलावत कुरान की रहे, तहज्जुद की रहे। अल्लाह असल में ये चाहते हैं कि ये रूटीन बनी रहे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। रोजे की हालत में जिसे में रखिएगा, अगर इंसान को गलती से खा पी लेता है कोई हर्ज नहीं है, उसके रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका रोजा जारी व सारी है अगर उसने गलती से कुछ खा पी लिया है। हाँ, रोजे में सर पे तेल लगाना, जिस्म पर खुशबू लगाना, सुरमा लगाना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। रोजे की हालत में अपने पूरे जिस्म से किसी भी किस्म के कोई बाल उतारना कोई हर्ज नहीं है। रोजे की हालत में वुजू करना, रोजे की हालत में मसवाक करना, रोजे की हालत में गुस्ल करना कोई हर्ज नहीं है, ये जायज है। हाँ, वुजू के सिलसिले में सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, पानी जो नाक में चढ़ाने वाली सुन्नत है उससे थोड़ा सा परहेज किया जाए कि नाक पानी में चढ़ के कहीं अंदर ना जाए। वैसे तो अंदर जाता ही जाता है, आप जब भी वुजू करेंगे आपके मुंह में कुल्ली जब आप करते हैं पानी होता है, वो पानी के कुछ ना कुछ जर्रात को मुंह के अंदर जाते हैं, और उनको भी इतना कुछ तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है। हमने बाज भाइयों को देखा कि वुजू किया, वुजू करके हल्की सी जो पानी की तरी थी वो तो फेंक दी, अब उसके बाद यहाँ मस्जिद में आने तक वो थूकते ही रहते हैं। ये क्या तरीका है? थूकना क्या ठीक है? ये भी गलत है। क्या इस डर से आप थूक रहे हैं कि मेरे मुंह में हल्की सी नमी है? वो नमी का कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो नमी तो रहनी रहनी है, अभी भी हमारे मुंह में नमी है, वो थूक अभी भी हमारे मुंह में है। उसके बगैर आप कैसे चल सकते हैं? उसके बगैर हम सांस कैसे लेंगे? उसके बगैर हम कैसे अपनी जिंदगी मुकम्मल कर सकते हैं? थूक एक बेहतरीन और कीमती और अल्लाह की एक नेमत है। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बंदे ने मुझे बताया, पता नहीं कितने लाख की उसके पास छोटी सी शीशी थी, वो हल्का सा कतरा अपने मुंह में डालता था। उसने बताया जी ये मसनूई थूक है, इसको कोई बीमारी लगी है, उस वजह से उसकी जुबान खुश्क हो गई है, जुबान की तरी खत्म हो गई है, थूक खत्म हो गया है। अब वो मसनूई थूक जो डॉक्टर्स ने बनाया है, उसकी जुबान को तर करने के लिए आप देखते हैं, आप थोड़ा सा स्पीड से दौड़े, सीढ़ियां चढ़े, आपका मुंह खुश्क हो जाता है, सांस नहीं लिया जाता, आप किसी से गुफ्तगू, किसी से बात नहीं कर सकते। ये वो थूक का कमाल है। जो थूक खुश्क होता है तो हमारे साथ ऐसा होता है। ये थूक अल्लाह की एक नेमत और रहमत है। बार बार इसको थूकना इस डर से कि मेरे रोजे पे को फर्क आ जाएगा, रोजे पे को फर्क नहीं आता। रोजे की हालत में सोना जायज है। अगर सोए हुई हालत में अगर किसी शख्स को एहतलाम हो गया है, उस पर गुस्ल फर्ज हो गया है, उसके रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, रोजा उसका कायम और दायम है। हाँ, वो औरतें जो अपने मखसूस अयाम रोजे की हालत में उनके शुरू हो गए हैं, उनको अब अपना रोजा खत्म कर देना चाहिए और इस रोजे को रोजा नहीं समझना चाहिए। अब उनके लिए ये दोबारा जब रमजान का महीना गुजरे, अपने इस रोजे की कज़ाई देनी उनके लिए जरूरी है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें
نمازوں کی قضائی سے روکا ہوا تھا، روزے کی قضائی کا ہمیں حکم تھا۔ نمازیں جو ان ایام میں ان عورتوں کی رہ جاتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ جو روزے ہیں 2 3 4 6 8 10 12 15 جتنے جس عورت کے رہتے ہیں اس کو ان کی قضائی اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہر عورت کو دینی چاہیے، ان کے لیے لازم۔ شہری کے سلسلے میں یہ ذہن میں رکھیے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسحروا فإن السحور برکۃ، سحری کھایا کرو، اللہ تعالیٰ نے سحری کے کھانے میں برکت رکھی ہے، سحری کو مس نہ کریں۔ سحری کیا ہے؟ صحابی سے پوچھا گیا، وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سحری کا کھانا کھایا، سحری کا کھانا کھانے کے بعد آپ نے 2 رکعات فجر کی جو پہلی 2 سنتیں ہیں اس کے بعد وہ ادا کی۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ جو کھانا اللہ کے نبی نے کھایا اور جو 2 رکعات فجر کی پڑھی سنتوں کی، اس میں وقفہ کتنا تھا؟ انہوں نے کہا جی اس میں وقفہ اتنا تھا جتنا 50 آیات پڑھی جائیں۔ 50 آیات ہماری تراویح والی نہیں جو 320 کی سپیڈ پہ چلتی ہیں، وہ نہیں، وہ سپیڈ جو محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت تھی۔ آپ ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ تسلی سے تشفی سے بڑے سکون سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں، اگر ایک شخص 50 آیات سکون اطمینان سے پڑھے، کم از کم 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ تو ضرور لگتے ہوں گے، ہمارے جیسے نہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس دور کے صحابہ کرام کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 50 آیات کم از کم 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ گویا سحری کا وقت آخری وقت ہے، اذان جب ہوتی ہے سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث میں فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک یہ سحری دیر سے افطاری جلدی کرے گی۔ اب دیر سے مراد کیا ہے؟ اذان فجر سے جتنی کم وقت میں آپ اپنے کھانے، مطلب اذان ختم ہونے میں 1 منٹ ہے 2 منٹ ہے 5 ہے، آپ اپنی سحری کا کھانا مکمل کر لیں۔ افطاری کا وقت آیا، افطاری کا وقت ہو گیا ہے، اچھا 2 منٹ احتیاطی ڈال لیں، وہ ٹھہر جائیں گی، ابھی روشنی ہے، ابھی وقت نہیں ہوا، یہ غلط ہے، یہ نہیں کرنا۔ اب تو الحمدللہ وہ صورتحال رہی نہیں، صحابہ کرام کو بڑی دقت ہوتی تھی، ان کو بڑے اندازے لگانے پڑتے تھے، اب تو آپ کے لیے اندازے ہیں ہی نہیں، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، موبائل کے اندر موسمیات والا انہوں نے وہ ویدر والا ایپ دی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہے صبح سورج کتنے بجے نکلنا ہے، شام کو سورج کتنے بجے غروب ہونا ہے، ایشو ہی کوئی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا افطاری اور سحری کا تعلق اذان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سفر میں تھے، صحابی کو آپ نے اپنے اونٹ کو روکا، صحابی کو کہا نیچے اترو، اتر کے ستو بناؤ ہم افطاری کریں۔ اس نے کہا یہ ابھی تو بڑی روشنی ہے۔ آپ نے 2 3 بار اس کو کہا تجھے میں کہہ رہا ہوں نیچے اتر، کہا حضور ابھی تو بڑی روشنی ہے، ابھی تو وقت نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی کو خبر ہو گئی تھی کہ وقت ہو گیا ہے، خیر آپ نے ان کو اتارا، اتار کر انہوں نے ستو تیار کیا، ستو تیار کر کے اللہ کے نبی کو دیا اور آپ نے روزہ افطار کر دیا۔ اذان تو کہیں نہیں ہوئی، اس کا مطلب ہے اذان ضروری نہیں ہے، وقت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس گھڑی ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے افطاری کا وقت ہو گیا ہے، اذان کا انتظار نہ کریں، بلکہ ہم نے تو آپ کی یہاں مارکیٹ میں بڑے ایسے لوگ دیکھے ہیں اپنی من پسند کی اذان پر وہ افطاری کرتے ہیں، اپنی من پسند کی اذان پر لوگ سحری کھاتے ہیں۔ سحری کے وقت دیری سویری ہو جائے، او دور ابھی تک اذان ہو رہی ہے، ٹھیک ہے کھاؤ کھاؤ جلدی کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ بادشاہ صاحب نے کہا اذان ہو بھی رہی ہو تو کھانا جائز، اس وقت میرا نام آ جاتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے اذان جب ہو گئی ہے سمجھ لیجئے سحری کا وقت ختم ہو گیا، بس۔ اذان کاشن ہے، اذان اشارہ ہے، اذان آپ کو بتلا رہی ہے کہ میں اگر ہو گئی ہوں، آغاز ہو گیا ہے، اس کا مطلب سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ ہاں وہ آدمی پھنس گیا ہے، دیر سے اٹھا ہے، روٹی کھا رہا تھا، اذان شروع ہو گئی ہے، ہاتھ میں 2 4 لقمے اس کے پکڑے ہیں، ہاتھ میں دوائی میڈیسن پکڑی ہے، پانی کا گلاس ہے، ٹھیک ہے، اس کو اتنا کا وقت شریعت دیتی ہے کہ اس آدمی کو چھوٹ ہے کہ 2 4 لقمے جو ہے یا کوئی میڈیسن کھا رہا ہے، پانی کا گلاس پی رہا ہے، وہ کر لے۔ یہ کرنا کہ اسپیشلی وقت گزر گیا ہے، کھانا کھا لیا ہے، اذان ہو رہی ہے، پانی لاؤ، اذان ہو رہی ہے، یہ غلط ہے۔ آپ روزے کی تباہی کر رہے ہیں۔ اذان ہونے کے بعد تک نہیں بنتا آپ کا پانی پینے کا، اس لیے کہ اذان تو کاشن ہے کہ وقت ختم ہو گیا۔ وہ آپ جسے میں رکھیے گا، آپ سحری کے بعد آپ پانی پی رہے ہیں، سحری تو ختم ہو گئی اور آپ کا کھانا بھی ختم ہو گیا تھا۔ اللہ جانے ایک دم وہ چھوٹا شیطان آتا ہے، اٹھاتا ہے، اٹھ پانی پی لو، پانی پی لو۔ اس پانی سے ہونا کیا ہے؟ اتنے پیشاب آنا ہے، کہ جتنی آپ کو تکلیف ہونی ہے اتنا اجر بھی تو ملنا ہے۔ اس لیے روزے کی تباہی نہ کریں، حق سمجھے، طریقہ کار سمجھے۔ اور شام کے وقت
جب آپ کو پتہ ہے کتنے بجے افطاری کا ٹائم ہے، آپ کے پاس موبائل ہیں، آپ کے پاس گھڑیاں ہیں، بسم اللہ پڑھ کے جو آپ نے کھانا ہے، جو دستیاب ہے، اس کے ساتھ آپ فوری طور پر افطاری کریں۔ انتظار کرنے کی، احتیاط کرنے کی، گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اصل چیز جو شریعت نے بتلایا ہے وہ وقت ہے۔ اگر کسی کو وقت کی خبر ہے وہ افطاری سحری اپنے حساب سے بند کرے اور کھولے، جس کو نہیں خبر یا اس کو تسلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ انتظار کر لے اذان کا۔ بعض ہم نے دیکھا بعض مسجدوں میں پتہ نہیں اب تبدیلی آئی کہ نہیں، وہ افطاری کرتے ہیں اور افطاری کے ساتھ ہی روزہ کھول لو۔ وہ بھائی تو روزے کو چھوڑ، تو اذان دے، تجھے پتہ ہے وقت ہو گیا ہے۔ روزہ کھولنے کے بعد اچھی طرح کھا پی کے ڈکار کے اب وہ اذان دے رہا ہے۔ یہ غلط نہیں کہ اذان کا وقت ہوئے 3 4 5 منٹ ہو گئے، بندہ اذان ہی نہیں دے رہا اور جان بوجھ کے نہیں دے رہا، غلط ہے یہ۔ اذان دینے والا انتہائی ذمہ دار ہے، اس کا بڑا مقام، بڑا رتبہ اللہ نے رکھا ہے، اس کو چاہیے کہ اذان کا وقت ہوا ہے فوری اذان دے اور اذان دے کے اس کو فارغ کرے۔ باقی یہ مسائل کافی سارے ہیں، کسی بھائی نے پوچھنا ہو تو پوچھ لے، باقی انشاءاللہ آئندہ بیان کریں۔ یہ بھائی اس کو پیچھے کرنا۔ جزاک۔ میری آپ کی کوئی بھی عبادت ہے، خصوصی طور پر نماز جو ہم پڑھتے ہیں، نماز کی قبولیت کے لیے سب سے بنیادی جو عبادت ہے وہ وضو ہے۔ تو میرا آپ کا وضو ہی خراب ہے تو سمجھ لیجیے آپ کی نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کم از کم وضو آپ کو بتلایا جائے۔ وضو کا طریقہ کار ذہن میں رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو وضو تسلیم ہی نہیں کیا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ بسم اللہ وضو سے پڑھنا، پہلے پڑھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس بحث میں جائیے ہی نہ جی بسم اللہ پوری پڑھنی ہے، آدھی پڑھنی ہے۔ بھائی اللہ نے کہا فقل بسم اللہ، اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ پڑھنا ہے، بسم اللہ پڑھ لیں، پوری پڑھنی ہے، آپ کی مرضی۔ اس شکنجے میں نہ پھنسیں ورنہ آپ اور میں ایک قدم نہیں چل پائیں گے۔ بسم اللہ پڑھیں، دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں، ٹوٹی ہے ٹوٹی کے نیچے ہاتھ رکھ کے اچھی طرح انگلیوں کو ایسے آپس میں ملائیں تاکہ کچھ چیز جگہ خشک نہ رہے۔ اچھی طرح کرنے کے بعد دو طریقے ہیں، ایک بک، ایک چلو میں پانی لیں، آدھا پانی منہ میں اور آدھا پانی ناک میں چڑھانا ہے، ناک کے ساتھ لگانا نہیں ہے، وہ آپ کا وضو نہیں ہوگا، ذہن میں رکھیے گا۔ دو کام ہے، استنشاق اور استنشارہ، پانی کو ناک میں چڑھانا اور اس کے بعد اپنے ناک کو سنکنا، جھاڑنا، صاف کرنا، یہ دونوں وضو کا حصہ ہیں۔ ہم نے یہاں اکثر دیکھا بھائی وضو کرتے ہیں، یہ وضو ہو رہا ہے، وہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، خارش کر رہے ہو ناک پہ، سمجھ نہیں آتی بھائی ایسا کیوں کرتے ہو، اور ہر بار میں بتاتا ہوں۔ اس لیے کوشش کریں اگر کر سکتے ہیں آدھا پانی ناک میں، آدھا پہلے منہ میں، آدھا ناک میں کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے ایک چلو لیں، منہ میں ڈالیں، اچھی طرح انگلی پھیرنی ہے انگلی پھیر لیں، کلی کریں اچھی طرح، دوسری دفعہ لے لیں، تیسری دفعہ دے لیں۔ کم از کم مقدار پانی لینے کی ایک بار اور زیادہ سے زیادہ 3 بار۔ جس نے 3 بار سے بھی زیادہ کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے بھی اسراف کیا، اس کا وضو بھی ضائع۔ اس لیے ذہن میں رکھیے، ایک بار کر لیں، 2 بار کر لیں، 3 بار کر لیں، کچھ اعضاء آپ نے ایک بار کر لیے، کچھ اعضاء آپ نے 2 بار کر لیے، کچھ اعضاء آپ نے 3 بار کر لیے، کوئی حرج نہیں اس میں، کوئی ہے یہ نہیں ہے کہ اگر ایک عضو آپ نے 3 بار دھویا سارے 3 بار ضروری نہیں، یہ آپ کو جہاں آسانی ہے کر لیں، مگر کم از کم مقدار ایک اور زیادہ سے زیادہ 3۔ دوبارہ سن لیں، ہاتھ میں پانی لیا، منہ میں ڈالا، اچھی طرح کلی کی، منہ میں پانی گھمایا اچھی طرح، پانی کو باہر پھینکا، پھر دوسری بار لیا، پھر تیسری بار لیا، پانی لیں، ناک کے ساتھ اس کو کھینچیں، جب کھینچیں گے آپ کی ہڈی تک پانی جائے گا۔ روزے کی حالت میں احتیاط کر لیں، روزے سے ہٹ کے پانی کو چڑھائیں، آپ کے ناک کی جو گندگی ہے وہ گندگی کو پانی نرم کرے گا، جب گندگی کو نرم کرے گا اس کے بعد ناک آپ جھاڑیں گے، آپ کا ناک انشاءاللہ بہترین صاف ہو جائے گا۔ اس کے کرنے کے بعد ٹوٹی سے، ٹب سے، شاور سے، جہاں سے بھی آپ پانی لے رہے ہیں پانی لیں، اپنے چہرے کو اچھی طرح دھوئیں، یہ ماتھے سے لے کر یہ آپ کی داڑھی، آپ کی ٹھوڑی تک آپ نے سارا دھونا ہے، 1 بار 2 بار 3 بار آپ کی مرضی۔ اس کے بعد جن کو اللہ نے داڑھی کی توفیق دی ہے وہ ایک چلو، ایک بک پانی لیں، اپنی داڑھی کا خلال کریں، وہ ساری گیلی نہیں ہونی اور ساری گیلی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ گھلتے ہی رہو کہ گلا کرنا، یہ گلی ہونی بھی کوئی نہیں۔ اس طرح وہ اس کے ساتھ آپ ٹائم بھی ضائع کر رہے ہیں اور پانی بھی ضائع کر رہے ہیں۔ خیر، اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو حدیث کے مطابق ید سے لے کر یا آپ اپنی کوہنی تک، ہاتھ سے لے کر کوہنی تک اپنے دائیں بازو کو دھوئیں، پھر آپ کو اسی طرح بائیں بازو کو دھوئیں۔ بعض مرتبہ جسم کا کوئی عضو خشک رہ جاتا ہے، اور اگر کوئی عضو خشک رہ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا بھی وضو کوئی نہیں۔ یہ اس کو ایسے ہی پھرلو نہ سمجھیں کہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں بس ایسے ہی پھرلو سمجھ کے وضو کیا جاتا ہے، یہ عبادت ہے، اس کا اجر ہے۔ جب آپ عبادت یہ کر رہے ہیں آپ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، منہ کے گناہ، ناک کے گناہ، آنکھ کے گناہ، کان کے گناہ، ہاتھ کے گناہ، پاؤں کے، عبادت ہے یہ،
اس کو اہمیت دیا کریں، دھیان اور تسلی سے کیا کریں۔ بعض نمازیوں کو شیطان اسی طرح یہ بات خراب کرواتا ہے کہ اس کا وضو خراب کرواؤ۔ جب اس کا وضو خراب ہے، اللہ نے اس کی نماز قبول ہی نہیں کرنی، اس کو جوتے ہی پڑیں گے قبر میں جاتے، وہاں جا کے پتہ چلے گا وہ میری تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ تو ہم اس کو یہی حل کریں، یہی اس کو سوچے سمجھیں اور تحقیق کر کے اپنی عبادات کو ٹھیک کریں۔ خیر، اپنا دایاں باؤں اچھی طرح دھوئیں اور اس کو مل لیں تاکہ کوئی خشک جگہ رہ گئی ہے وہ بھی تر ہو جائے، سوکھی نہ رہ جائے، تاکہ وضو خراب نہ ہو۔ اسی طرح بایاں بازو بھی اچھی طرح، اور آپ نے پورے ہاتھ تک اس کو دھونا ہے۔ ٹوٹی کے نیچے ہاتھ کریں، ٹب سے پانی لیں، پانی لے کے یہاں آپ اپنا ہاتھ رکھیں۔ یہ جو طریقہ بتا رہا ہوں عورتوں کا بھی اسی طرح ہے، مردوں کا بھی اسی طرح ہے۔ ماتھے پہ ہاتھ رکھیں، ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے پورے ہاتھ کو اپنی گدی پر کھتی تک لے جائیں، دونوں ہاتھ جڑے جڑے، اسی طرح واپس آئیں گے۔ ہم نے یہاں دیکھا بھائیوں کے بودے خراب ہو جاتے ہیں، ان کا پف خراب ہو جاتا ہے، ہم ایسے کرتے دیکھ کے ایسے سٹائل ماریں گے اور یہیں سے پھر ختم۔ ہمیں کیا ہے، آپ اپنے وضو کا ستیہ ناش کر رہے ہو، اپنی بات ضائع کر رہے ہو۔ بھائی یہاں سے شروع کرنا ہے، اس کو گدی تک لے کے جانا ہے، یہاں سے دوبارہ واپس آنا ہے، پھر یہاں تک آنا ہے۔ اس لیے جس بھائی کے بال بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، اصل آپ دیکھیں عبادت کر رہے ہیں، عبادت آپ کی مرضی کی نہیں، اللہ کے نبی کی مرضی کی چلے گی۔ اور یہ عبادت بھی ایسی ہے، آپ کو اس میں ترتیب بھی رکھنی پڑے گی۔ ایک بندہ آئے پہلے پاؤں دھو لے، پھر چہرہ دھو لے، پھر کلی کر لے، پھر بازو دھو لے، وضو ہے اس کا؟ کوئی وضو نہیں۔ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب رکھی ہے وہ ترتیب رکھنی ضروری ہے، اور جس انداز کی ایک گنتی بتلائی ہے وہ کرنی ضروری ہے۔ خیر، اس کے بعد یہ اب مسا بتا دیا، اسی طرح پھر یہ دونوں انگلیاں اپنے کان میں ڈالیں، یہ جو بل ہے اس بل میں اس انگلی کو گھمائیں، اسی طرح اس انگوٹھے کو اس کان کی بیک پہ گھما دیں۔ یہ آپ کا مسا ہو گیا۔ بعض بھائی پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، یہ ہاتھ کی بیک سائڈ ایسے کرتے ہیں، پتہ نہیں بال سیٹ کرتے ہیں یا کیا ہے۔ اگر سنت سمجھتے ہیں تو سنت کوئی نہیں، سنت یہی ہے، یہاں سے شروع کیا، یہاں کے ختم کیا، یہ کان میں انگلیاں ڈالی، دونوں انگوٹھے آپ نے اپنے کان کے پیچھے پھیرے ایسے کر کے، یہ آپ کا ہو گیا۔ اس کے بعد دایاں پاؤں دھوئیں، بایاں پاؤں دھوئیں، کوشش کریں اپنی انگلی کے ساتھ انگلیوں کے درمیان یہ خلال کریں، اس کو پھیرے تاکہ وہاں کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ طریقہ کار وضو کا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔